السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان سے فرحان سکندر کھوسا سرسبز پاکستان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے کنٹیکسٹ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد سب سے ویل گرومڈ انڈسٹری جو ہے وہ پولٹری سیکٹر ہے۔ پولٹری سیکٹر میں ہمارے 20,000 سے زائد پاکستان میں کنٹرول شیڈ اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھ اربوں روپے کا اس میں ہیوی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ پولٹری سیکٹر میں کیا اس کی افادیت ہے پاکستان میں، اس حوالے سے ہم نے ایک ڈسٹنگوش پینل کو انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کرانا چاہوں گا، ڈاکٹر رمضان بلوچ، آپ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں جنرل منیجر مارکیٹنگ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر قمر عارف صاحب، آپ بھی جنرل منیجر مارکیٹنگ ہیں، آپ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ PhD پولٹری سائنسز میں ڈاکٹر عاطف رحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پولٹری کی اوورآل پاکستان میں کیا افادیت ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ پولٹری انڈسٹری جو پراپر پاکستان میں سٹارٹ ہوئی، یہ ہوئی ہے 1963 میں۔ اس میں فرسٹ ٹائم پاکستان PIA اور شیور کینیڈا کی ایک کمپنی تھی، ان کی آپس میں کولیبریشن کے ساتھ انہوں نے فرسٹ ہیچری کراچی میں لگائی، اور اسی ہی ٹائم پہ لیور برادرز والوں نے کمرشل فیکٹری فیڈ کی، وہ رحیم یار خان میں یونٹ لگایا۔ اس کے بعد اس کا سٹارٹ شروع ہوا 1970 اور 1980 تک۔ یہ بیسیکلی پولٹری کا بوم ٹائم تھا۔ اس ٹائم میں پولٹری بہت زیادہ گرو کیا، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مختلف قسم کے ریسرچ سینٹر بنائے پولٹری سے ریلیٹڈ، اور اسی میں انہوں نے ود آؤٹ لوننگ انٹرسٹ لون بھی دیے لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بہت زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر توجہ دی، اور اسی ہی دور میں ایسا ہوا کہ بدھ اور منگل اور بدھ کا دن بھی باقی جو بڑے گوشت تھے جس میں بکرا اور اینیملز کی، یہ انہوں نے آف کیے تاکہ یہ پولٹری جو تھا پولٹری ہے، یہ اس کی گروتھ زیادہ سے زیادہ اور اس کی کھپت ہو سکے، کھپت ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ 1990s میں یہ باقاعدہ کمرشلائز ہونا، پرائیویٹ لیول پہ گئی اور کمرشلائز ہونا شروع ہو گئی۔ اب آج کی اس کی یہ پوزیشن ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ 1.4% GDP میں اس کی پارٹیسپیشن ہے پولٹری کی، 700 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، 2.2 ملین سے زیادہ لوگ اس میں جابز کر رہے ہیں، اور اوورآل جو پاکستان کی میٹ کنزمپشن ہے اس میں برائلر کا 35% شیئر ہے، اور اسی طریقے سے ایگ میں بھی یہ پارٹیسپیٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اب جو ہم میٹ پہ جاتے ہیں تو بیسک بہت زیادہ جو ہے اس کی پارٹیسپیشن میں یہ چیز آ رہی ہے برائلر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ گوشت کی کنزمپشن 35% ہے، باقی کی ریشو کا آپ کو اندازہ ہے کہ باقی بیف یا بکرا ان کی کنزمپشن کتنے %؟ وہ اوورآل 65% ہے۔ اوورآل اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں نا، بیف آ جاتا ہے، مٹن آ جاتا ہے، وہ مل کے سب فش بھی اس میں، فش آ جاتی ہے، یہ ٹوٹل 65% پہ چلی جاتی ہے، اور یہ 35% بڑا میجر شیئر ہے۔ میجر شیئر جو ہے وہ برائلر کا ہے 35%، آلموسٹ 1675 ٹن پر اینم جو ہے وہ آپ کا یہ جو ہے برائلر پروڈیوس کر رہا ہے۔ بڑا زبردست یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، اس میں تھوڑا سا پولٹری کی افادیت کا بتائیں کہ پولٹری کی اہمیت ہمارے فارمرز کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا اتنا فارمر ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، انہوں نے فارمنگ تو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پولٹری انڈسٹری کے حوالے سے جو چیزیں عام عوام کے اندر اویئرنیس نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے اوپر اجاگر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کی تھوڑا سا جو آپ نے پہلے کویسچن کیا ہے اس کی افادیت کے حوالے سے، تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بیسک پروٹین کا سورس ہے جو ہر انسانی جسم کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اب ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس کے اندر ہمیں پولٹری انڈسٹری سے 2 پروڈکٹس ملتی ہیں ہمیں نا، ایک آپ کو گوشت ملتا ہے اور دوسرا انڈا ملتا ہے۔ تو انٹرنیشنلی جو ایگ پروڈکشن، ایگ کنزمپشن جو ہے وہ 280 سے 300 انڈا پر پرسن پر اینم ہے،
یعنی کہ 1 سال کے اندر ایک انسان، ایک آدمی، ایک بندہ جو ہے وہ 280 سے 300 انڈے کھاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی ڈراسٹیکلی جو ہے نا بہت کم اس کی کنزپشن ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ صرف اور صرف 65 سے 70 انڈا جو ہے نا وہ پر پرسن پر اینم ہے. اتنا بڑا گیپ ہے. بہت بڑا گیپ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے اندر میٹ کنزپشن، انٹرنیشنلی جو میٹ کی کنزپشن ہے اس کو جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں وہ 32 سے 35 kg پر پرسن پر اینم ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ کنزپشن جو ہے صرف 6 سے 8 کلو پر پرسن پر اینم. یہ بھی بہت بڑا گیپ ہے. اور ان کے یہ گیپ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنی قوم کی اچھی بلڈ اپ کے لیے ہمارے پاس سب سے جو چیپر سورس ہے پروٹین کا وہ صرف اور صرف پولٹری ہے. تو اس سے یہ اس کی ان کی ایک بڑی اہمیت ہے اس انڈسٹری کی، جو ہماری جو ہم اس کی جو یہ ہم گیپ جو ہے نا گیپ یہ ہم پورا کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، جو ہمارا ایک پروٹین کی ڈیفیشنسی کا گیپ ہے. ڈاکٹر عاطف رحمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پروٹین انسانی ہیومن باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی اس کی کیا افادیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل بہت شکریہ سر آپ کو انوائٹ کرنے کا. پروٹین جو ہے وہ باڈی گروتھ کے لیے بیسک نیسیسری ایلیمنٹ ہے. سو پاکستان میں بیف میٹ جو ہے مٹن وہ ایز کمپیئر ٹو پولٹری یہ ڈفرینٹ ہارٹ پیشنٹ کے لیے اتنا ہیلپ فل نہیں ہے جتنا کہ پولٹری میٹ جسے ہم وائٹ میٹ کہتے ہیں. تو پولٹری میٹ جو ہے وہ 35% شیئر دیتا ہے اپنا ٹوٹل پاکستان کا جو میٹ پروڈکشن ہے. اس میں سے 70% جو میٹ ہے وہ ہم پنجاب یعنی پاکستان میں سے جو پنجاب ہے وہ 70% جو پولٹری کا میٹ ہے وہ پنجاب سے آتا ہے. تو لیکن لاسٹ 1983 میں پاکستان نے باہر میٹ ہے اپنے ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس ڈیزیز اور میٹ کوالٹی وہ ہم اس لیول تک نہیں جا سکے. تو ہم نے اس ایک سیکٹر کو ڈیزیز فری اور اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے ہربل کی طرف موو کیا ہے. لیکن جب ہربل کی طرف موو کیا ہے تو اویئرنیس پولٹری اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے فارمرز اس اڈاپٹیشن کی طرف نہیں آ سکے. تو بیسیکلی تو ہمارا جو ہے اب لوگوں میں یہی اویئرنیس اور فارمرز میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک سے شفٹ ہو کے موو ہو کے ہربل کی طرف آئیں، تاکہ جو ہربل ہے ان کے جو اینٹی بائیوٹک افیکٹ ہے میٹ میں وہ کم سے کم آئے. جب افیکٹس کم سے کم آئیں گے ہماری ایکسپورٹ ڈاکٹر صاحب اب یہ ہربلز یعنی کہ پولٹری فیڈ کے اندر ہربل ڈالنی چاہیے یا میڈیکیشن جو اینٹی بائیوٹک کا دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہیں فارمر اس کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ اس کے دونوں میتھڈز ہیں. آپ پولٹری فیڈ میں بھی ایز اے فیڈ ایڈیٹیو یوز کر سکتے ہیں اور ان کا ایکسٹریکٹ لے کے ایز اے واٹر سپلیمنٹیشن آپ ان کو دے سکتے ہیں. یہ جو ہربلز ہیں ایز اے گروتھ پروموٹر بھی استعمال ہوتی ہیں، ایز اے اینٹی بیکٹیریل ڈیزیز کا جو ایجنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہیں. ہم دونوں طریقوں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر رمضان صاحب، یہ ڈاکٹر قمر صاحب نے ایک بڑی یہ الارمنگ بات بتائی ہے کہ ہمارا اور ڈیولپڈ کنٹریز کا گیپ اتنا بڑا ہے میٹ کنزمپشن کا بھی اور ایگ کنزمپشن کا بھی. اس گیپ کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں پہ نیم حکیم یا اس طرح کے لوگ مسکنسیپشن کریٹ کرتے ہیں پولٹری کے حوالے سے، اس میں آپ کیا ایڈیشن کریں گے آپ پلیز؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسکنسیپٹ بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے جو فارن کنٹریز کی ہے. یعنی کہ ہمارا ہر بندہ برائلر کھانے کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھ سکتا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ شاید اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے جتنا بڑا فیکٹر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مسکنسیپٹ ہیں. لوگوں کو اس بارے میں کوئی اتنا علم نہیں ہے. آج بھی لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام حلال کے چکر میں بھی پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے ٹھیک بھی نہیں ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس لیولز پہ ہیں کہ جی یہ مرغی کھانی بھی نہیں چاہیے نا، حالانکہ یہ مسکنسیپٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے پولٹری جو ہماری پاکستان کی پولٹری ہے یہ دنیا کی 11th لارجسٹ پروڈیوسر ہے برائلر. کوالٹی کی پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں یہ برائلر جو ہے ہمارا. بیسک لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ وائٹ میٹ ہے. ڈاکٹر صاحب قمر صاحب یہ ہمیں بتائیں پولٹری کا جو بزنس ہے اس میں میرے خیال میں
ایک ہیوی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیا یہ وائبل ہے پاکستانی ایک عام فارمر کے لیے, ایک ہمارے لے مین جو ہمارے ناظرین میں سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وائبل ہے یہ پولٹری کا بزنس؟ دیکھیں جی اس میں نا جس طرح پہلے یہ ڈاکٹر صاحب ہسٹری بتا رہے تھے آپ کو کہ جب شروع میں برائلر کو ان کے اس وقت تو آبجیکٹیو یہی تھا کہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں پروٹین کی اس کو فل کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹ سورس ہونا چاہیے. لیکن وہ ہماری بدقسمتی کہ اس وقت گورنمنٹ نے انٹروڈکشنز تو کروائے, لوگوں کو بھی لے کے آئے اس کے اندر. اب ہم اس کو نا ہم ایک لفظ بولتے ہیں کمرشل پولٹری, کمرشل برائلر کا, کمرشل پولٹری کا. اچھا درمیان میں پھر فیزز کچھ اس طرح کے آئے کہ ان کے گورنمنٹ, پہلے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کافی زیادہ اس کو نا پروموٹ کیا جاتا تھا, لیکن اب اس کو صرف اور صرف کمرشلی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. مختلف پرائیویٹ کمپنیز اس کو لے کے چل رہی ہیں. اس کے اندر ریسرچ جو ہے وہ آپ کے بریڈ لیول پہ, برڈ لیول پہ, فیلڈ لیول پہ ریسرچ, فارمز لیول پہ ریسرچ. آپ دیکھیں کہ ابھی یہ تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے, پہلے اوپن ہاؤس فارم ہوتے تھے یہاں پہ, لیکن اس کے اندر ٹرانسفارمیشن آئی. جیسے جیسے انٹرنیشنلی پولٹری چینج ہوئی ہے, ہمارے ملک نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا, پاکستان نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے. پوری کی پوری ایک فیکٹری کی انویسٹمنٹ ہے کنٹرول شیڈ کے اوپر, لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور لوگوں نے اس سے آؤٹ پٹ بھی لیا ہے. ہماری پرفارمنس اور ہماری ایفیکیسی دنیا کے کسی بھی کنٹری سے, برازیل اس وقت سب سے لیڈنگ کنٹری ہے, ہماری پرفارمنس پولٹری کے اندر اور ہماری جو ایفیکیسی ہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک سے کم نہیں ہے. لیکن ہماری اس وقت جو صورتحال جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ اس وقت جو کرائسس ہیں, جو سلسلہ ہے, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی کہ اگر آج کے دن ہم دیکھیں تو 160-65 روپے کاسٹ کر رہا ہے پر کے جی, اور ہم ریٹ جو سیل ہو رہا ہے وہ تقریباً 120-130 روپے فارم ریٹ ہے. وہ جا کے اس کے اندر کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اندر ان کے بھی روزگار ہیں اس سے لگ کے, تو یہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں بیف کی نسبت اور مٹن کی نسبت تو بہت چیپر سورس ہے یہ. تو اس کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں ایشو آ رہا ہے جو, وہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کا, جس کی وجہ سے انڈسٹری کا پیسہ ڈرین ہو رہا ہے. دیکھیں اب جب لاسز ہوتے ہیں نا, پھر انڈسٹری سے لوگ موو کر جاتے ہیں. وہ لوگوں کا پیسہ ڈرین نہیں ہوتا, انڈسٹری کا پیسہ ڈرین ہوتا ہے. اور کنزیومر کے پاس جو فرسٹ اینڈ کنزیومر ہمارا عوام ہے, ان کی طرف جاتا ہے, پھر واپس بھی انہیں سے آتا ہے واپس. تو اس جو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کی وجہ سے پیسہ ڈرین ہو رہا ہے انڈسٹری کا. ڈاکٹر عاطف صاحب, سروائیول مشکل ہو رہا ہے اس سے. جی ڈاکٹر قمر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم خود کفیل الحمدللہ آلموسٹ ہو چکے ہیں اس میٹ کے حوالے سے, پولٹری میٹ کے حوالے سے. اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنی پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں؟ پولٹری میٹ کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہے ہم. ہماری پرفارمنس جو سپیکس ہیں ہمارے پرفارمنس اور ہماری ایفیکیسی, وہ کسی بھی طرح انٹرنیشنل لیول سے کم نہیں ہے ہماری. باقی گیپ تو بہت زیادہ ہے ابھی, گیپ تو بہت زیادہ ہے. اس کو ڈاکٹر عاطف صاحب, اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پولٹری میٹ کو؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس میں کون سے فیکٹرز انوالو ہوں گے جو ہمیں فائدہ دیں گے ایک فارمر کو ایکسپورٹ کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں سر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب 90s میں انڈسٹری نے ایوالو کرنا شروع کیا ہے تو اس وقت آلموسٹ 55% اوپن شیڈڈ تھے. اس کے بعد جیسے جیسے ایوالو کیا ہے, اب 70% جو ہمارے پاس انوائرمنٹل کنٹرول شیڈ آ چکے ہیں, اور جو ہے بیسک فارمر وہ بالکل نیچے دب گیا ہے. اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ ہے فیڈ کاسٹ کا بڑھ جانا. اور جو فیڈ کاسٹ آپ فار ایگزامپل آپ کہہ لیں میز, جو مکئی ہم جسے کہتے ہیں, اس کی آج سے 2-3 سال پہلے اس کی جو تھی کاسٹ وہ 800-900 روپے تھی, لیکن اب جو ہے وہ فیڈز مل والوں کی وہ 1700-1800 کی پڑ رہی ہے. اور جیسے جیسے فیڈ انگریڈینٹس کی پرائس بڑھی ہیں, اس کے ساتھ فیڈ کی کاسٹ بڑھی ہے, اور جیسے ہی فیڈ کی کاسٹ بڑھی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پولٹری سیکٹر جو ہے وہ کمرشل ہوتا گیا ہے, اور جو غریب فارمر تھے ان کے وہ ختم ہوتے گئے ہیں. اور دوسری جو پوائنٹ تھا آپ کا کولیبوریشن کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کولیبوریشن جو ہے نا وہ اکیڈمیا, ریسرچر اور جو انڈسٹریلسٹ ہے ان کی سیٹنگ ہونی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ اکیڈمیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ کس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور ہمارے فارمرز کس ڈیفیکلٹیز سے گزر رہے ہیں, تاکہ اس 2 پوائنٹس کو ملا کے ہم ایک ہی چیز پہ بیٹھ سکیں اور اس کا حل نکال سکیں. لیکن بدقسمتی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر قمر صاحب, آپ کیونکہ فیلڈ سے سیگمنٹ سے وابستہ ہیں,
فیڈ کے بارے میں، فیڈ کی پروڈکشن کے بارے میں بھی مسکنسیپشنز کافی ساری پائی جاتی ہیں کہ اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ مضر انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ مضر ایفیکٹ ہوتا ہے برائلر میٹ کے اندر. اس طرح آپ فیڈ پروڈکشن کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کلیئر کر دیں کہ اس میں کیا ایسی چیزیں وہ کس چیز سے بنائی جاتی ہیں، ان کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا یہ فیڈ کی یہ فلکچویشن جو 2016-17 میں فیڈ 1900 روپے کی ہوتی تھی، آج وہ 3300 روپے کی ہو چکی ہے. اس کے کیا فیکٹر ہیں کہ اتنا فیڈ کا فلکچویشن ریٹ بڑھ جانا؟ صحیح. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتاؤں گا، آپ نے ایک کویشچن کیا تھا ابھی ایکسپورٹ کے حوالے سے. جی ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک ہمارا ہے انڈسٹری ہے، اس کا ایکسپورٹ بڑا میٹر کرتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لائف سٹاک ہے، یہ وی آر کنسرننگ ود دا لیونگ تھنگ. یہ اس کے اندر بالکل کوئی مبہم نہیں ہے چیز. ہم جو پروڈکشن ہمارے پاس اس وقت ہو رہی ہے، جو ہمارے فارمز ہیں، جو ہماری فیڈز ہیں، جو ہماری جس طرح ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم انٹرنیشنلی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہیزرڈس کہاں پہ آتے ہیں؟ ہیزرڈ صرف اور صرف آتے ہیں اینٹی بایوٹک ریزیڈیوز کے نا. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. ہم اس وقت بھی اگر ہم کرنا چاہیں ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں. جب آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے اس سے 7 دن پہلے، آپ 5 دن پہلے، 6 دن پہلے آپ اس کو ودرال فیڈ دیں، آپ کا برڈ اینٹی بایوٹک ریزیڈیو سے فری ہوگا آپ کا، اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال تھا جن کہ ہم ایکسپورٹ کے میٹرز کو میٹ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز، ہماری گورنمنٹ اگر وہ اس کے اندر چیزوں کو دیکھے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو بڑا اچھے طریقے سے بچا بھی سکتے ہیں اس کو. دوسری آپ نے بتائی، آپ نے بات کی کاسٹ آف پروڈکشن. ہمارے جو ٹوٹل برڈ ریئر ہو رہا ہے اس کے اندر تقریباً 75% جو کاسٹ ہے وہ فیڈ کی کاسٹ ہے. اس کے اندر بڑی میجر پورشن ہے یہ برڈ کی کاسٹ کے اندر نا، 70-75% جو فیڈ کی کاسٹ ہے اس کے اندر. اب اس میں یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز جو ہے نا وہ میز، مکئی، جو ہم خود ہمارے پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے. باقی اس کے اندر 10 سے 12 چیزیں جو ڈلتی ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کرتے ہیں وہ. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر امپورٹ کی آپ کی پالیسیز ہیں، آپ کی چیزیں ہیں، وہ یعنی کہ ڈالر کے ریٹس ہیں، کافی زیادہ افیکٹ کرتے ہیں وہ. انگریڈینٹس کے بارے میں مسکنسیپشن جو ہے، جہاں تک آپ کی فیڈ کی بات ہے کہ اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، جو مسکنسیپشن ہے، یہ ہمارے جو یہاں پہ فیڈ بنتی ہے یہ پیورلی کارن اور سویابین بیس فیڈ ہوتی ہے. سب ویجیٹیبل سورسز ہوتے ہیں اس کے اندر، کوئی اینیمل سورس نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، یہ مسکنسیپٹ ہے شاید اسٹیرائڈز یا ہارمونس کا. جی یہ اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے نا فیڈ کی، یہ 80 سے 81 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو ہم کوک کرتے ہیں. اس کے اندر تو کوئی بھی میڈیسن اور کوئی چیز وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی، وہ رہ ہی نہیں سکتی اس کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہارمونز ہم انجیکٹ کرتے ہیں نا، ہارمونز دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکل ریزیڈیوز کی بات کر رہے ہیں، وہ پھر کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ہم میٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، کس وہ بنیاد پہ اس میں اگر فیڈ میں ہماری ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ ہم زندہ چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم زندہ چیز کو ڈیل کر رہے ہیں تو ڈیزیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہمیں کچھ میڈیسنز پریونٹیو دینی پڑتی ہیں انہیں، جس کا سورس فیڈ ہوتا ہے نا، وہ ہم یعنی کہ تھراپیوٹک لیول نہیں ہوتا ان کا، یعنی کہ اس کا بیماری کی حالت میں جب آپ آتے ہیں اس وقت جو ڈوز لیتے ہیں وہ ڈوز نہیں ہوتی، وہ بڑی منیمل سی ڈوز ہوتی ہے. لیکن نو ڈاؤٹ انٹرنیشنلی جب آپ اس کو لیتے ہیں تو میٹ کے اندر اس کے ریزیڈیوز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ودرال، اچھا یہ بھی پاسبلٹی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ظاہر کہ اگر کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی آپ فارمر اس کو اینٹی بایوٹک دے رہا ہے، پھر بھی اس کے میٹ کے اندر ریزیڈیوز رہیں گے. لیکن جب آپ ودرال فیڈ چلائیں گے اس کے اندر کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہوتی، کوئی کاکسیڈوسٹیٹ نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز، کوئی اے جی پی وغیرہ نہیں ڈلی ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو میٹ کے اندر جو ریزیڈیوز ہے نا وہ ریزیڈیوز نہیں آئیں گے، اور وہ آپ کا جو ہے نا میٹ وہ ایکسپورٹ کے لیے ریڈی ہوگا بالکل. ڈاکٹر رمضان صاحب، یہ جو ہماری اوپن فارمنگ سے ہم کنٹرول شیڈ کی طرف شفٹ ہوئے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اثرات رہ گئے ہیں چوزے کے اس کے اندر ہمارے کیمیکل ریزیڈیوز کی، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ نہیں، کچھ یہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے کہ اوپن سے ہم کنٹرول میں آئے ہیں. تو یہ چیزیں بیسیکلی جو اوپن سے کنٹرول ہے یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیزیز کنٹرول نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے اصل میں بات کہ ہم لوگ میڈیسنز جو ہیں وہ فیڈ میں یا کوئی بھی ریزیڈیول چیزیں نہیں ڈالتے، لیکن جو میڈیسن ہے وہ جب فارم پہ چوزا پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ڈیزیز آتی ہے وہ لوگ وہاں پہ میڈیکیشنز کرتے ہیں. اس کے جو ریزیڈیول ہیں وہ باڈی گوشت میٹ کے اندر رہ جاتے ہیں، جو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں ہمیں پرابلمیٹک ہوتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ جو نیا انویسٹر اگر کوئی آنا چاہتا ہے آپ مشورہ کیا دیں گے؟ اس کو لیئر کی طرف آنا چاہیے، بریلر کی طرف آنا چاہیے؟ یہ تو انڈسٹری ہے، آپ بریلر میں بھی ہیں تو بہترین ہے، اگر لیئر میں بھی ہیں تو بہترین ہے۔ اٹریکٹیو آپ کی نظر میں کون سا سیگمنٹ ہے ان دو میجر میں؟ اس کا تھوڑا سا جو دونوں میں فرق ہے وہ ہے ٹائم پیریڈ کا۔ اگر آپ بریلر میں آتے ہیں، نیا انویسٹر آتا ہے، ود ان 35 ڈیز 32 ڈیز 40 ڈیز کے بعد آلموسٹ کنفرم ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا پروفٹ ہوا کیا لاس ہوا۔ جو لیئر ہے اس کا پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا پرولانگ ہے۔ آفٹر 6 منتھ آپ کی 4 منتھ پہ تقریباً آپ کی پروڈکشن شروع ہوتی ہے، آپ کو 6-7 ماہ کے بعد اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ جی مجھے کیا لاس ہوگا اور کیا پروفٹ ہوگا، اور اس میں 4 منتھ آپ کو مسلسل انویسٹ کرنا ہے کیونکہ مرغی جسٹ کھا رہی ہوتی ہے، آپ کو کچھ گین نہیں ہو رہا ہوتا۔ کتنے عرصے کے بعد لیئر فارمنگ میں ہمیں پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے؟ 4 منتھ کے بعد لینگ شروع ہو جاتی ہے، انڈا آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو پیک ہے وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، 6 ماہ 7 ماہ پہ جا کے یہ ڈاکٹر صاحب پیک پہ پر چلا جاتا برڈ کتنی انویسٹمنٹ ہے 4 منتھ تک صرف جسٹ؟ ہے۔ یہ بھی ویری کر رہا ہوتا ہے نا کہ فیڈ کی کاسٹ آپ کی کیسے کیا چل رہی ہے، فیڈ کے بیگ کا کیا ریٹ ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ پہلے 1900 روپے پہ تھا، اب 3300 پہ آ گیا ہے، تو یہ آلموسٹ ایک جو فارمولہ نکل رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیگ کی قیمت ہوتی ہے، جو بیگ کی کاسٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی کی آپ کو مرغی کے جو پروڈکشن آ رہی ہے نا وہ اتنی ہی ہونی چاہیے، اس سے کم جو ہے وہ لاسز میں چلا ڈاکٹر جاتا ہے۔ صاحب، ڈاکٹر قمر صاحب، آج کی ریٹ کے مطابق آن ایوریج جو آج فیڈ کو آپ دیکھتے ہیں، فیڈ بیگ بہت مہنگا ہے، کاسٹلی ہے کافی، اس حوالے سے کتنا آن ایوریج پر برڈ پڑ جاتا ہے آفٹر 4 منتھ بیفور پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے یہ آپ لیئر کی بات لیئر کر رہے میں؟ ہیں؟ یہ ویری کرتا ہے ایکچولی، اس کے اندر چوزے کا جو ریٹ ہے نا وہ کافی زیادہ اس کے اندر ویری کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیزیز فیکٹرز بھی ہیں۔ اچھا عاطف صاحب، ڈاکٹر عاطف صاحب، آپ کی ایکسپرٹیز ہے ہربل کے اوپر، تو یہ سر بھی، یہ ڈاکٹر صاحبان بھی بتا رہے تھے کہ اگر ہم اینٹی بائیوٹک سے اگر اس کو کنٹرول کر لیں بیفور ودرال، اس کی ودرال کر لیں اینٹی بائیوٹک تو ہمارا یہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل بھی اینٹی بائیوٹک اگر یوز نہ کریں تو ہمارا برڈ بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ تیار ہو جائے گا؟ اینٹی بائیوٹک کے بغیر کیا اس کو ہم بچا سکتے ہیں ہربل کے اوپر؟ جسٹ ہربل پہ رکھیں اگر؟ جی بالکل، یہ جو ہربل ہے وہ ایز اے الٹرنیٹیو ٹو اینٹی بایوٹک ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل ہی ختم کر دیں، لیکن ہمارا یہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں فارمر جو ہے وہ 28 ڈیز پہ 30 ڈیز پہ، فار ایگزامپل نیکسٹ ویک آپ کا فلاک سیل ہونا ہے، وہ 28 30 ڈیز 31 پہ ان کو اینٹی بایوٹک دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے نا، تو وہی اینٹی بایوٹک جو ریزیڈول ہیں وہ میٹ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اس انیشیٹو جو ہماری یونیورسٹی ہے اب اس میں ہم ہربل پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا انیشیٹو یہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں جتنے بھی فارمرز ہیں ان کو ہم ہربل پہ لے کے آئیں۔ ہربل کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں، اینٹی فنگل بھی ہوتے ہیں، اور یہ ڈیزیز کو کافی حد تک کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں چائنا میں یا ایڈوانس کنٹریز میں، ان کی 70 سے 80% جو میڈیسن وہ ہربل پہ آ چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری گورنمنٹ بھی ریسرچ کوئی سینٹر بنا رہی ہے پولٹری کے حوالے سے؟ کتنی کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کی ریسرچ کے حوالے سے خاص کر؟ پاکستان میں 2 ریسرچ سینٹر چل رہے ہیں، ایک راولپنڈی میں ہے۔ اور اس ریسرچ میں کتنا ہمیں ضرورت ہے، کتنا گیپ ہے جو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور مزید آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی چاہیے گورنمنٹ کی سپورٹ خاص کر ریسرچ میں؟ ریسرچ میں گورنمنٹ کی کافی سپورٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ یونیورسٹی کی طرف دیکھ لیں، یونیورسٹی میں لیبس ہیں لیکن ایکوپمنٹ نہیں ہے۔ اگر ایکوپمنٹ ہیں تو ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں، کیا کیا ایشو ہیں، ہم نے ریسرچ کس ڈائریکشن میں لے کے چلنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں وہ پہلی والی بات کہ انڈسٹریل اور یونیورسٹیز کا کولیبریشن ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے جب کولیبریشن ہوگا تو فنڈ انڈسٹریل سے بھی آئیں گے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئیں گے، تو ہم اپنے ریسرچ کو ایک بیٹر ڈائریکشن میں لے کے چل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رمضان صاحب، چکس پروڈکشن کے حوالے سے بھی کافی ساری لوگوں میں مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، یہ چکس کے پروسیجر بتائیں، یہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے؟ اس کا سیل آؤٹ تو ہمیں پتہ ہے، اس کی پلیسمنٹ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کا تھوڑا سا پروڈکشن کا بتا دیں چکس کی۔ ایک تو کچھ تھوڑا سا مسکنسیپٹ یہ بھی ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ چوزا نکلتا کیسے ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی چیز جو اللہ کی بنائی گئی ہے، نیچرل ہے، اس کو ہم ان نیچرلی پریپیئر نہیں کر سکتے۔ جسٹ اس کو جو انوائرمنٹ ہے وہ ہم آرٹیفیشل دے سکتے ہیں، اس کو انوائرمنٹ دے سکتے ہیں۔
پوری دنیا بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ صرف مکھی کا پر بھی کٹھے ہو کر نہیں بنا سکتے ہیں. یہ جو برائلر ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی پہلے ہم اس کو بریڈر کمپنیز جو ہیں وہ پرچیز کرتی ہیں. جو ڈے اولڈ چکس چھوٹا ہوتا ہے وہ پھر اس کو بڑا کیا جاتا ہے. جیسے لیئر کا انڈا آتا ہے اس کا بھی اسی طریقے سے ہی وہاں سے انڈے پروڈیوس کیے جاتے ہیں جس کو ہم بریڈر بولتے ہیں. اس کا انڈا وہ پھر وہاں سے اس انڈے کو ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں ہیچریز کے اندر. اب جو بیسیکلی ہیچری ہے یہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے انڈے کے لیے, انڈے سے بچہ پیدا کرنے کی یہ ایک مصنوعی انوائرمنٹ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی انوائرمنٹ ہے جو مرغی انڈے پہ بیٹھ کے چوزہ نکالنے کے لیے اس کو پرووائڈ کرتی ہے. وہی ٹیمپریچر آپ لوگوں نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے کیونکہ نیچر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں آپ. اب وہ جو ہے اس میں ہم اس کے وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں. یہ 21 ڈیز کا ہی پروسیجر ہوتا ہے. آپ اس پروسیجر کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. نیچرلی طور پہ ہی ہے جب آپ کا کوئی چوزہ 18 دن پہ نکلے گا 19 دن پہ ہیچ آؤٹ ہوگا تو وہ اب نارمل ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی 21 دن کے اندر ہی پروڈیوس ہوگا. 21 دن ہی مرغی کے نیچے انڈا رکھا ہے وہ 21 دن میں. لیکن اس میں پروسیجر وہی ہے ان کے جو نیچر کی بنائی ہوئی چیز ہے نا اس نے ایسے ہی ایویلویٹ ہو کے اس نے نکلنا ہے. اچھا اب ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے نا کہ اگر وہی پروسیجر ادھر ہے یہی پروسیجر ادھر تو ہم کیوں اس کو کرتے ہیں. ایکچولی یہ کمرشل پولٹری ہے. ہم نے ان کے زیادہ تعداد میں چیزیں لینی ہوتی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں چیزیں لینی ہیں. اچھا اس کے اندر بھی ہماری دیکھیں ٹیکنالوجی ہے. اب یہ کمرشل پولٹری ہم اس لیے بولتے ہیں ہر چیز کے اندر ٹیکنالوجی انوالو ہوئی ہوئی ہے. اب آپ اوپن ہاؤس سے کہتے ہیں اوپن ہاؤس سے ہم کنٹرول ہاؤس کی طرف آئیں, ٹیکنالوجی انوالو ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی انوالو کر کے ہم ہم پروڈکشن اچھی کر رہے ہیں. اب ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ میٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ سیکٹر جیسے ڈاکٹر عاطف صاحب بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ کی بہت ہی کم کنٹریبیوشن رہے گی ریسرچ کے حوالے سے. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کوئی ریسرچ کر رہا ہے اس حوالے سے؟ پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں اس کو یہاں تک لے کے آنے والے پرائیویٹ سیکٹر ہے. اس کے اندر امپلائمنٹ جنریشن آپ دیکھ لیں کتنے فیڈ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہیں, کتنے چکس کی کمپنیاں جو گولڈ لیول پہ, ناٹ اے سنگل کمپنی. اور اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی ہے یعنی کہ نوکریاں مل رہی ہیں ویٹنیرینز کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ٹریل ہے لیبر کو. ہیچری سیکٹر ہے, فیڈ سیکٹر ہے, آفیشلز ہیں, لیبارٹری ہے. اور اب بھی ایسے ہی جیسے آپ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح برڈ کو پالنا بڑا آسان ہوتا ہے, ہم بھی لیبارٹری کو ایسے ہی لے کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ جس طرح آپ کے ہیومن فزیشین ساتھ لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فگر آؤٹ کر سکتے کہ کتنے لاکھ لوگ اس پولٹری سے وابستہ ہوں گے؟ 2.2 ملینز لوگ اس ٹائم جاب کر رہے ہیں پولٹری کے اندر. بڑا 22 لاکھ کے. لیکن یہ تو ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے نا جو یہ آپ کا یہ دکان والا یہ بھی تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہ بھی مسئلہ کہ چین ہے کیونکہ وہاں سے پھر گاڑیوں والا کی بھی روزگار لگا ہوا ہے, وہ سپلائر ہیں. اس کے بعد ایک پھٹے والا ہے اس کا بھی روزگار اس سے لگا. اس میں ایڈ کروں گا ایگریکلچر بھی کہیں نہ کہیں جا کے پھر پولٹری سے ہی ریلیٹڈ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر فارمر ہے وہ کارن گرو کر رہا ہے تو وہ آگے سیل ہوگی پولٹری میں, تو وہ کارن والا جو فارمر ہے وہ بھی انڈائریکٹلی پولٹری سیکٹر سے ہی جڑا ہوا ہے. جی یہ پولٹری سیکٹر کے بلکہ یہ میں نے ایک سٹڈی میں دیکھا ہے کہ یہ ایگریکلچر کا ایک سیگمنٹ ہے پولٹری. ہمارا یہ جو جس بیلٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ملتان بیلٹ, یہ ساری یہ ہم اس کو بیسیکلی کاٹن ایریا بولتے تھے نا. لیکن اب جیسے کاٹن کی پروڈکشن بہتر نہیں ہوئی, فارمر کدھر گیا ہے, میز کی طرف آیا نا, تو اس کو ایک اچھا الٹرنیٹ ملا ہے اور فیڈ کمپنیز نے اچھا ریٹ دیا اس کی پروڈکٹ کو. وہ اچھی چیز ہے, ایگریکلچر والوں کو فارمر کو بھی فائدہ ہوا اس کا. ڈاکٹر رمضان صاحب یہ موسم کا ہمارے فارمر کو کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ موسم اگر ٹھنڈ ہے یا بہت گرم ہے, یہ ایکسٹریم موسم میں فارمر کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے کیونکہ کنٹرول انوائرمنٹ ہم نے دیا ہوا ہے اندر چوزے کو؟ بالکل ضرور پڑتا ہے. یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ جو ایکسٹریم سیزن ہے کوئی بھی ہے وہ چاہے گرمی کا ہے چاہے سردی کا ہے یہ افیکٹ نہیں کرتا, یہ ضرور کرتا ہے. اس میں موسٹلی 70-75% پولٹری کنٹرول میں گئی ہے, باقی جو پولٹری ہے وہ ابھی بھی اوپن چل رہی ہے. اب یہ جو کنٹرول کی بھی ہے اس کے اوپر بھی پریشر آتا ہے, کوئی بھی ایکسٹریم لیول آتا ہے کیونکہ اس ایکسٹریم لیول پہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ کوئی بھی گرمیوں کا لے لیں سردیوں کا لے لیں, جب وہ
ایکسٹریم لیول چینج ہو رہا ہوتا ہے سیزن کا، سردیوں سے گرمیوں میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، گرمیوں سے سردیوں میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا افیکٹ بریلر پہ، اس کے انوائرمنٹ پہ ضرور آتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ضرور آتی ہے، اور ہماری جو پروڈکشنز ہوتی ہیں اس پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور وہ بھی ڈاؤن ورڈ میں اور پلس میں جانے کی اس کی بھی وہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر قمر صاحب، یہ مورٹیلٹی ریشو یہ موسم سے ریلیٹڈ ہے، اس کا مورٹیلٹی ریشو کا کیا تعلق ہے؟ موسم سے ہے، ڈیزیز سے ہے، کس چیز سے ہے؟ کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ زندہ چیز ہے، اس میں دوسری چیز جو آپ بات کر رہے تھے نا، اس کے اندر موسم کا اثر ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ جو ہمارے انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈز ہیں نا، اس میں ریفریجریشن سسٹم نہیں ہوتا۔ اس میں ریفریجریشن سسٹم اے سی ہے نا، آپ تھرموسٹیٹ پہ لگاتے ہیں، آپ کے اندر ٹمپریچر مینٹین کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس کو ہم بولتے ہیں ہیٹ ایواپوریٹنگ سسٹم نا، کہ ایک سائڈ سے آپ ہوا انٹر کر رہے ہوتے ہیں، کولنگ پیڈز لگے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ سے 400 450 350 450 فٹ کا سفر کر کے دوسری سائڈ پر پنکھے لگے ہوتے ہیں، وہ جاتی ہے۔ ہم اس کے اندر تھرموسٹیٹ سے ایک ٹیمپریچر نہیں دے سکتے، ہم باہر کے انوائرمنٹ سے اس کا سٹریس کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اگر باہر کا فلی کنٹرول نہیں کر سکتے، سوری فلی کنٹرول نہیں کر نہیں، سکتے، جیسے ایک کلوزڈ روم ہے اس میں ہم فلی کنٹرول کر دیتے ہیں، وہ تو ریفریجریشن سسٹم ہے نا، وہ ہم نہیں ہے، ہمارا ہوتا ہے یہ ہیٹ ایواپوریٹنگ سسٹم ہے نا ہمارا۔ اس کے اندر نو ڈاؤٹ سٹریس ہوتے ہیں۔ دیکھیں زندہ چیز ہے، جب بھی زندہ چیز کے اوپر سٹریس آئے گا، ویک ہوگی، وہ ڈیزیز اس کو کور کریں گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صحت مند بچہ ہے اور ایک جو ہے وہ کمزور بچہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں ڈاکٹر آپ کو صاحب، ایڈ یہ کر دوں۔ پولٹری سائنسز میں ہماری ڈیمانڈ کے مطابق جیسی ہماری ڈیمانڈ ہے پولٹری سیگمنٹ میں، ویسے لوگ اویلیبل ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز ویسے بندے پیدا کر رہی ہے، یا رٹے مارنے نہیں، والے اس بچے میں آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا جو ہے نا، وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، تھوڑا سا ہمیں کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکچولی ان انسٹیٹیوٹس کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے نا، پریکٹیکلی وہ ٹرین نہیں کر سکتے ہیں لڑکوں کو۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں نا، یونیورسٹیز ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کے پاس، پولٹری سائنسز کی یونیورسٹی، کوئی بھی یونیورسٹی ایک کنٹرول شیڈ آن نہیں کرتی ہے۔ آگے آ کے بچوں نے کنٹرول شیڈز کو لے کے چلنا ہوتا ہے، فارمر کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری یہ جو ابھی تک ہم نے ہمارا سفر ہے نا، اس کے اندر فارمر ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ اور الحمدللہ آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے والا فارمر اور آج والے فارمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی بھی فارمر میں آپ سمجھتے گیپس ہیں؟ ایک فارمر جو ہے اس کو ابھی سکھانے کی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ نہیں، گیپس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ بڑا ایجوکیٹڈ اور ویل اویئر فارمر ہے ہمارا، اس کو چیزوں کا پتہ ہے اس کو۔ لیکن یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہمیں ایک چیزوں کو بار بار لے کے چلنا پڑتا ہے، لے کے چلنا چاہیے، اور اس کے لیے کوالیفائڈ اور سکلڈ سٹاف، سکلڈ ڈاکٹرز کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اس میں جیسے ہمارے اگر یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے، یہ ویل ایکوپڈ اور ویل اویئرڈ ہوگی، تو یہ آگے اچھا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پہلے ایگریکلچر یونیورسٹی نہیں تھی، تو اب اگر ہمیں یہ تھوڑا موقع ملا ہے تو ہم اب اس میں بی ایس پولٹری سائنس، بی ایس فشریز، اینیمل سائنس اور مائکرو بایولوجی ہم نے سٹارٹ کروایا ہوا ہے، اور اب ان نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ ہم ایم ایس پولٹری سائنس کی طرف موو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے ادارے ہیں جو پولٹری سائنس پڑھا رہے ہیں پاکستان میں؟ بیسیکلی سب سے پہلے جو پولٹری سائنس سٹارٹ کیا تھا وہ تھا فیصل آباد میں ٹوبا کیمپس، 2005 میں سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد یواس میں سٹارٹ ہو گیا ہے، بی زیڈ یو میں سٹارٹ ہو گیا ہے، چولستان یونیورسٹی بہاولپور میں سٹارٹ ہو گیا ہے، اب ملتان میں بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تقریباً 7-8 اپروکسیمیٹلی مل جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ لوکریٹو ہے، یہ اٹریکشن ہے اس میں؟ آپ لوگ کیونکہ آپ نے پولٹری سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، نئے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں گے کہ اس طرف آئیں، وہ اس پوٹینشیل ہے؟ سر بالکل، اس انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت مواقع ہیں روزگار کے، لیکن جو ہم بیسک جو نیڈ ہے وہ ہے ہماری لیبارٹریز کی۔ یونیورسٹی میں جو لیبارٹریز ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کا ان سے انٹریکشن ہوگا اور فیلڈ ایکسپوجر ہوگا تو وہ ہی فیلڈ میں جا کے پرفارم کر سکیں گے۔ تو میرا تو آئیڈیا ہے کہ آئیں اس فیلڈ میں، بہت سارا پوٹینشیل ہے اور آپ فائدہ اٹھائیں اس سے۔ ڈاکٹر قمر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں یہ مین رول ہے ریٹ کی وجہ سے، اس میں کتنا گیپ ہے اور یہ فلکچویٹ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ یہ ایکچولی چلتی ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے۔ اگر پروڈکشن کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، ریٹ بڑھ جائیں گے۔ اگر پروڈکشن زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہوگی، ریٹ کم ہو جائیں گے۔
یہ سب اور سب جو بیسک جو ہے نا جو بنیاد ہے اس کی، وہ یہی ہماری جو گورنمنٹ کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہے نا، یہ ان کو اس چیز میں آنا چاہیے، ان کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول نہیں وہ کہنا کیسے چاہیے، کنٹرول کر سکتے ہیں ان ڈاکٹر کو صاحب گورنمنٹ کی ایکولیبریم باڈی؟ میں لے کے آنا چاہیے، ان چیزوں کو ایکولیبریم میں لے کے آنا چاہیے تاکہ آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر کر سکیں. دیکھیں جب ہمارے ہولی منتھ آتا ہے رمضان شریف، اس کے اندر تو ہماری لوکل گورنمنٹ اس کو کمپیل کرتی ہے کہ ریٹ کو آپ نیچے سے نیچے رکھیں، لیکن وہ اس چیز کو دیکھیں نا کہ آپ کاسٹ آف، میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دن جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں 160-65 روپے کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور 120-30 روپے فارمر سیل کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں ایک 60,000 کے جی 60,000 کے جی ایک فارم سے نکلتا ہے تو کتنا بڑا لاس ہے اس کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب ریگولیٹری اتھارٹیز اس کو ایکولیبریم میں لے کے آئیں گی تو یہ چیزیں مینیج ہوگی. اور یہ ہمارا جو گیپ ہے نا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا ایگ پروڈکشن کا اور میٹ پروڈکشن کا، اس کی ایک فلفل ہونے نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے، فارمر پیچھے ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے سرکل سے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، مر جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کاروباری طور پہ مر جاتا ہے. نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، پیسہ ڈرین ہو رہا ہے. اگر ان چیزوں کو ہم ایکولیبریم میں لے کے آئیں گے، ہم اپنے ملک کی پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. لیکن ایکولیبریم میں لے کے آئیں تاکہ یہ کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، کنزیومر اس کو بھی بہتر ریٹ میں مرغی ملنی چاہیے، اور سب چیزیں ایکولیبریم میں لینی چاہیے. ڈاکٹر رمضان صاحب، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پولٹری جو ہے یہ اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی کراس کر جائے گی؟ سٹارٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے پر کیپٹا جو ہے ملک، ہمارے ملک کے اندر وہ 8 kg ہے پر پرسن پر اینم جو ڈاکٹر صاحب یہ میٹ آپ کھا رہا ہے. کھانے کا بتا رہے ہیں جی اس کی میں ویسے یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ جو فارن کنٹریز ہے اس میں 35-36 kg سے 40 kg پہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس کو جب یہ فل اپ ہوگا تو یہ بہت زیادہ گروتھ کرے گی پولٹری. ایک بات. دوسری بات یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے یہ بڑے مسائل ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈیزیز کہیں پہ بھی ہے تو وہ سب سے زیادہ پہلے جو ہے وہ پولٹری سے ریلیٹڈ بنا دی جاتی ہے، حالانکہ اس کا اس سے دور دور تک کوئی لنک نہیں ہوتا. جیسے کووڈ آیا فوراً کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پولٹری کی وجہ سے کووڈ وجہ بنا ہے. جی آپ اس کو بھی لے لیں. پھر دوسری بات آپ آ جائیں کہ کوئی بھی انفلوئنزا آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کو فوراً ریلیٹ کر دیا جاتا ہے پولٹری سے، حالانکہ اس کا کوئی دور دور تک لنک نہیں ہوتا ہے. یہ زونوسس کوئی ایسی ڈیزیز پولٹری میں نہیں ہے جو ہیومن سائڈ پہ شفٹ ہوں. اب ہم آگے آتے ہیں کووڈ کی آپ نے بات کی. کووڈ کا بھی ضرور افیکٹ، یہ لوگوں نے تو برڈ فلو کا نام بھی پولٹری فلو رکھ دیا تھا. جی یہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے. اب آتے ہیں، آپ نے جو کووڈ کا ذکر کیا، کووڈ کا بھی بہت بڑا افیکٹ ہوا ہے پولٹری کے اوپر کہ آپ کی جو سٹارٹ میں میریجز کلب تھے، اس کے بعد جو ہوٹلنگ تھی وہ آف کر دی گئی. تو اب آپ کا میکسیمم جو شیئر ہے وہ ہوٹلنگ کا ہے. پولٹری کی جو کنزمپشن ہے وہ ہوٹلنگ پہ جا رہی ہوتی ہے، میریجز کلب پہ ہوتی ہے. تو وہ جب آف ہوئے، ظاہر ہے ان کی جو کھپت ہے وہ کم ہوئی. اب جو پیچھے سے پروڈکشن ہے، جب وہ پروڈکشن بڑھی ہوئی تھی، یہ تو کچھ ٹائم پہلے بہتری اس لیے بھی آئی کہ تھوڑا سا پروڈکشن جو تھیں وہ کم تھیں، ہم کہہ دیں خوش قسمتی سے کہ وہ ہم اچیو کر سکے یا وہ بہتر ریٹ رہا. ادروائز معاملات ہیں کہ یہ اس کووڈ کا بھی اچھا خاصا پریشر آیا ہے پولٹری کے اوپر. لوگوں کی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں فارمز لیول پہ، کیونکہ ان کے وہ ریٹس نہیں رہے. آگے ہوٹلنگ بند تھی، سکولنگ بند تھی، گیدرنگ بند تھی، کافی ساری چیزیں ایسی تھی جہاں پہ پولٹری نے یوز ہونا تھا اور وہ آف تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوا ہے کہ کووڈ کے دوران ہی پولٹری کے ریٹس بہت ہاں اس کی وجہ، ہائی رہے ہیں، ایون کہ انڈا 220 روپے درجن چلا اس کی گیا. وجہ قطعاً یہ کووڈ نہیں تھا. اس کی بیسک جو وجہ تھی وہ پیچھے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا یہ بیسیکلی بزنس ہے. پیچھے سے وہ پروڈکشنز خوش قسمتی سے تھوڑی تھی. آپ اگر ہم ایگ کو لے لیتے ہیں، آپ نے ایگ کی بات کی کہ ایگ کا ریٹ ہائیسٹ شاید پاکستان کی ہسٹری میں یہ پاکستانی فرسٹ ٹائم رہا. اس کے پیچھے اس کی ہسٹری ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے جو لیئر فارمنگ ہے، جو یہ ایگ کی فارمنگ کر رہے ہیں، وہ مسلسل لاس کر رہی ہے.
اب جب وہ مسلسل لاس کر رہی ہے، آپ یہ کووڈ سے پچھلے اس پہ چلے جائیں تو یہ لاس ہے آپ کے ایگ کے، یہ ریٹ نہیں تھے، جس وجہ سے پولٹری کی جو ایگ کی فارمنگ تھی وہ پیچھے سے کم ہوئی، وہ یہ کہ فارمر شفٹ ہوا ہے لیئر سے برائلر کی طرف، جس برائلر کی کی وجہ سے طرف گیپ شفٹ آ ہوا، گیا. یا وہ اس نے کام بند کر دیا، تو یہ تھوڑا گیپ آ گیا، یہاں پہ انڈے اتنے پروڈیوس ہی نہیں ہوئے، جس وجہ سے یہ اس ریٹ پہ گئے. دوسری بات جو برائلر کی کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہے کہ پیچھے سے جو برڈ ہے ڈے اولڈ چکس جس کو ہم برائلر جو جس سے بنتا ہے، اس کی بھی پچھلے کچھ ٹائم میں جو پروڈکشنز تھی وہ کم تھی، جس وجہ سے یہ ریٹ تھوڑے بہتر چوزا اس لیے پلیس نہیں ہوا اور گیپ جی. بنا. چوزا ڈاکٹر کم. صاحب، ڈاکٹر قمر صاحب، یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے چوزے انڈے کی مارکیٹنگ لیئر کا اور میٹ کی برائلر کی مارکیٹنگ میں بھی کوئی ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں؟ ہاں جی، ظاہر ہے کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے ایک عام چیز کو بیچنے کے چیلنجز ہیں، یہ ایسے ہی ہے سلسلہ. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ریلیٹیولی جو انڈے کی مارکیٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس لیے ذرا بہتر ہے کہ آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، انڈے کو آپ انڈے کو ہولڈ کر سکتے ہیں. اور مرغی کی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو بیچنا، آپ زیادہ دیر تک آپ ہولڈ نہیں کر سکتے اسے، اس لیے وہ آپ کو کچھ عرصہ ویٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بیچنا پڑتا ہے، مجبوراً آپ کو بیچنا پڑتا ہے. اس فیکٹر کے اندر یہ بھی چیزیں ہیں نا. اب پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ ایشوز آئے کہ جی یہ ریٹس جو ہے نا ان کو اسٹیبل کیا جائے برائلر کے ریٹس کو. لیکن ہوتا ہے نا کہ یہ ایک پیریشیبل آئٹم ہے نا، اس کو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں اس کو آپ، اس لیے آپ اس کا ریٹ جو ہے نا اس کو آپ کہیں یعنی کہ نا کہیں لاک نہیں کر سکتے ہیں اس کے ریٹ کو آپ، اس کو آپ رکھ نہیں سکتے ہیں. جو پیریشیبل جو رکھ سکتے ہیں آپ آئٹم، ان کے ریٹ لاک ہوتے ہیں ان کے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو بم سے نظر آتے ہیں نا، کام کنزیومر کو نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے اندر، اس کے پیچھے بہت زیادہ، اس سے پہلے بہت زیادہ پیسہ مارکیٹ کے اندر ڈرین ہو چکا ہوتا ہے اس انڈسٹری کا. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹس بڑے زیادہ شوٹ کر گئی، آج پچھلے دنوں کی بات ہے، اس میں یہ تھا کہ کووڈ کے اندر جیسے ہی برائلر کے ریٹس کم ہوئے، فارمر نے چوزا ڈالنا کم کیا، چوزا 2-3 روپے بکتا رہا، جس کی کاسٹ 35 سے 40 روپے کاسٹ پر چک آتی ہے. دیکھیں وہ کمپنیز کا پیسہ ڈرین ہوا. کمپنیز وہ چوزا اپنا وہ برڈ کل کیا، انہوں نے اونے پونے بیچا، ڈسپوز آف کر دیا اس کو. اونے پونے بیچا انہوں نے، جس کی وجہ سے کہ وہ چوزا کم ہو گیا. وہ چوزا جب کم ہوا تو ادھر سے ریٹ بڑھ گئے اس کے. تو یہ چیزیں، یہی ریگولیٹری ایشوز ہیں جو ایکولیبریم میں آنے چاہیے. جی ڈاکٹر عاطف صاحب، آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی رائے سنی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں، کیونکہ آپ پولٹری سائنسز میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، کہ وہ پولٹری کو کتنا اس کی کنزمپشن کریں، اس حوالے سے کہ ان کو کنزمپشن کرنی چاہیے، آپ کیا سجیشن دیں گے میں اپنے تو ہمارے کہوں گا ناظرین؟ بالکل 100% پولٹری کا میٹ اور ایگز دونوں سیف ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر چلے جائیں ولیج میں، سر لوگوں کو ابھی یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ براؤن ایگز اور وائٹ ایگ کا ڈیفرنس. وہ سمجھتے ہیں کہ براؤن ایگز جو فار ایگزامپل دیسی انڈے وہ زیادہ نیوٹریٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو وائٹ ایگز. لیکن میں کہوں گا کہ جو وائٹ ایگ ہے اس کی نیوٹریٹیو ویلیو براؤن ایگ سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم جو مرغی ہوتی ہے اس کو ویل بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں، اس میں ہر نیوٹرینٹ ہوتا ہے، ہر وٹامن منرلز ہوتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پولٹری کے انڈے اور میٹ ہر لحاظ سے سیف ہیں اور اس کا خوب استعمال کریں.